سورۃ روم مکی ہے، صرف 60 آیات اور 6 رکوع ہے، 60 آیات اور 6 رکوع، اور نزول میں 84 ہے۔ سورۃ عنکبوت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور سورۃ انشقاق کے بعد ہے۔ گزشتہ سورت میں ابتلا کا بیان تھا، اور اس سورت میں ابتلا کے بعد فتح اور نصرت الہی کا بیان ہے۔ عہد رسول میں قبل الہجرت دنیا پر قبضہ 2 جماعتوں کا تھا، ایک روم اور دوسری فارس۔ ان میں لڑائی ہوتی رہی، ایک ایسی لڑائی ہوئی جس میں رومیوں کو شکست ہوئی اور فارسیان بیت المقدس تک پہنچے، اور رومیوں نے صلح کی پیشکش ذلت سے کی اور ان کے فوجیوں کو دوشیزے پیش کیے۔ رومی چونکہ اہل کتاب تھے، مسلمانوں کے قریب مانے جاتے، اور فارسیان چونکہ مشرک تھے، لا مذہب تھے، مشرکین ان کو اپنے سمجھتے تھے، اور مشرکین نے کہا کہ جیسے فارسی والوں نے رومیوں کو مارا، ہم مکے والے بھی تمہیں ختم کریں گے۔ اس پر سورۃ روم نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق نے امیہ ابن خلف سے شرط باندھی کہ عنقریب 3 سال کے عرصے میں دوبارہ جنگ ہوگی اور فارس کو شکست ہوگی اور روم کو فتح ہوگی۔ رسول اکرم کو پتہ چلا، آپ نے ابو بکر کو کہا شرط آپ نے صحیح باندھی ہے، لیکن مدت بضع سنین، 3 سال نہیں 3 تا 9 ہے، مدت بڑھاؤ، بلے 100 اونٹوں کے بجائے 200 اونٹ کر لو۔ سورۃ روم کے اندر اس بات کا تذکرہ تھا کہ عنقریب مسلمانوں کو خوشی کے دن روم کی فتح کی خبر ملے گی۔ عین اس وقت جب بدر مسلمان جیت چکے تھے اور خوشی منا رہے تھے، اطلاع آئی کہ رومیوں نے فارس والوں کو مار بھگایا۔ اللہ نے اس صورت میں یہاں ذکر کر کے مسلمانوں کو خوشخبری دی کہ دین کے لیے ابتلاء و امتحان سے نہ ڈرو، عنقریب اس بہانے اللہ تمہیں عزت نصیب کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم، رومی مغلوب ہوئے، فی ادنی الارض، قریبی زمین میں، شام کے سرحدوں میں۔ ابن عباس کہتے ہیں فی طرف شام، وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ، اور وہ اس مغلوب ہونے کے بعد سَيَغْلِبُونَ، عنقریب غالب آئیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں، 3 تا 9۔ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، اللہ ہی کا فیصلہ چلتا ہے پہلے اور بعد میں۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور جس دن خوشی منائیں گے مسلمان، بدر کا دن۔ بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ امداد کرے گا، يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، امداد کرتا ہے جس کی چاہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ وعد اللہ، یہ خدا کا وعدہ ہے، لا يخلف اللہ وعدہ، نہیں خلاف کرے گا اللہ وعدے کا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اگر جانتے بھی ہیں تو دنیا کو بہت جانتے ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ جانتے ہیں دنیا کی ظاہر، دنیا کے فوائد، دنیا کے عہدے، دنیا کا مال و دولت اور اس کی چیزیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور یہ آخرت سے بالکل بے خبریں ہیں۔ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ دنیا جانتا ہے آخرت نہیں؟ کہ دنیا کو تو دیکھ لیا اور آخرت شک والی ہے، اور اگر آخرت کو پہلے دیکھا اور اللہ نے اس کے ساتھ دنیا بھی نصیب فرمائی تو یہ بشارت ہے، اللہ کی طرف سے اعزاز۔
ہر معاملے میں پہلے آخرت اور دین اور پھر دنیا. اگر آپ نے دنیا کو مقدم کیا اور دین اور آخرت کو تابع کیا تو قرآن یہی کہتا ہے کہ یہ صرف سرسری جانتے ہیں، آخرت سے بالکل غافل ہے. اولم یتفکروا فی انفسہم، انہوں نے سوچا تک نہیں اپنے دل میں، ما خلق اللہ السماوات والارض، نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمان و زمین، وما بینہما، اس کے درمیان میں، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، واجل مسمی، وقت مقرر تک کے لیے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بے شک بہت لوگ رب کے ملنے کے منکر ہیں. اولم یسیروا فی الارض، آئے چلتے نہیں زمین میں، فینظروا، دیکھا ہے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے رہا انجام ان سے پہلوں کا، کانوا اشد منہم قوہ، زیادہ مضبوط تھے طاقت میں، وآثاروا الارض، اور زمین آباد کرنے میں، وامروها، تعمیر کرنے میں، اکثر مما امروها، زیادہ جو انہوں نے بنایا. انہوں نے بڑی زمینیں آباد کی. آثار الارض سے مراد کھیتی باڑی ہے، اور امروہا سے مراد شہر آباد کرنے ہیں. وجاءتهم رسلهم بالبینات، آئے تھے ان کے پیغمبر معجزات لے کر. فما کان اللہ لیظلمہم، نہیں ہے اللہ کہ ان کے ساتھ ظلم کرے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ اپنے بارے میں خود ظالم ہیں. ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر ہوگا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برا کیا برا. السوء، یہ عاقبت کی صفت ہے. ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر ہوگا انجام بروں کا برا. کیکر کے درخت میں کبھی شہتوت نہیں لگتے، شہتوت کی شاخوں میں کسی نے کیکر کے کانٹے نہیں دیکھے. ان کذبوا بآیات اللہ، کہ انہوں نے تکذیب کی اللہ کی آیات کی. وکانوا بہا یستہزئون، اور اس کا استہزاء کرتے تھے. سورۃ روم مکی ہے، صرف 60 آیات اور 6 رکوع، 60 آیات اور 6 رکوع، اور نزول میں 84 ہے.